بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی پچھلے ہفتے ہم نے منصرف اور غیر منصرف کا جو باب ہے وہ ہم نے مکمل کر لیا تھا، تو آج ہم نے اگرچہ قواعد الصرف سے پڑھنا ہے لیکن سابقہ روٹین کے مطابق ہم پہلے پچھلا جو ہے وہ قواعد النحو کا ہی سنیں گے اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیو لیسن جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ جی ترتیب بات میں آپ لوگوں سے جو ہے سنتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ لوگ اپنی جو اسائنمنٹ ہے وہ جلد از جلد جو ہے، بلکہ میں نے ابھی اعلان کیا نہیں ہے، بس لکھ لیا ہے، اعلان میں انشاءاللہ لگا دیتا ہوں پورٹل پر بھی۔ کوشش کریں 1 مارچ تک تمام لوگ اپنی اپنی اسائنمنٹ جو ہے وہ سبمٹ کروا دیں، کوئی اس سے زیادہ جو ہے وہ لیٹ نہ ہو۔ جی سب سے پہلے سارے محترم جی میری بات پوچھنی سر، ہم صرف اور نحو میں سے کوئی بھی ٹاپک چوز کر سکتے ہیں، کوئی بھی لیسن؟ کوئی بھی کر لیں، کیونکہ اس کے اندر یہ کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو ہے آپ فلاں کریں یا فلاں کریں۔ پہلے ہم نے ویسے ٹاپک کچھ تقسیم کیے تھے، لیکن اگر آپ کو نہیں ملا ہے تو آپ کوئی بھی ان میں سے جو ہم پڑھ چکے ہیں ان میں سے کوئی ایک ٹاپک لے لیں۔ 2 پیجز سے زیادہ نہیں لکھنا ہے، صرف 2 پیجز لکھنے ہیں، اور اس کے بعد پھر بلکہ جن لوگوں نے تیار کر لی ہے یا جو تیار کرتے جائیں وہ فوراً مجھے بتاتے بھی جائیں، تاکہ ہم ساتھ ساتھ جو ہے کلاس کے اندر ہی پریزنٹیشن جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں۔ جی افشین ثاقب صاحبہ آپ بتائیے کہ منصرف کس کو کہتے ہیں اور غیر منصرف کس کو کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ استاد محترم، ہم نے نا تجوید کے ٹاپکس آپس میں ڈیسائیڈ کیے تھے، عربی کے ابھی نہیں کیے۔ ہاں تو کر لیں، جو بھی کرنے ہیں بس کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں میں ٹھیک آپ ہے کو وہ یہ ترتیب آئی میرے پاس نام آ رہے ہیں، میں مثلا بتاتا جاتا ہوں کہ آپ جو ہیں آپ خود جو ہیں قواعد النحو سے پہلا باب کر لیں، سمیرہ خالد صاحب دوسرا کر لیں، ہمنا شہزادی تیسرا کر لیں، ہیبہ طارق چوتھا کر لیں، محمد اسعد جو ہے وہ 5واں کر لیں، نورین صاحب 6 کر لیں، صباحت رفیق 9واں کر لیں۔ تو اس طرح کر کے آپ جو ہے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ دو بندے بھی ایک موضوع کر لیں گے نا تو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے آپس میں نقل لگائی ہے یا خود کی ہے، وہ اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو کرنا خود ہے، بس امانت کا تقاضا یہی ہے کہ ہر بندہ خود کرے گا، کسی سے تعاون نہیں لینا ہے۔ نیٹ سے آپ تعاون لے سکتے ہیں، دیگر بکس سے آپ تعاون لے سکتے ہیں، لیکن کسی بندے سے، انسان سے آپ نے تعاون نہیں لینا ہے۔ جی ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ استاد محترم، تھوڑا سا اس کی وضاحت بھی کر دیں کہ ہم نے 5ویں لیسن کو اس کی اسائنمنٹ مطلب کیسے تیار کرنی ہے۔ آپ نے مجھے یعنی جس طرح 5واں لیسن کہا ہے تو اس کی اسائنمنٹ ہم کیسے تیار کریں مثلا گے؟ ہمارے پاس مختلف جو مثالیں 5واں وغیرہ اس میں لیسن ہے لکھیں؟ وہ ہے جملے کی اقسام کے حوالے سے۔ جی تو جملے کی جو اقسام ہے یہ ایک لمبا لیسن ہے، آپ اس میں سے تھوڑا سا منتخب کر لیں ذات کے اعتبار سے جملے کی کتنی اقسام ہیں۔ تو جو ذات کے اعتبار سے جملے کی اقسام ہیں ان دونوں کو لیں، اور ان کے حوالے سے جتنا اس کتاب میں موجود ہے اسی طرح کی تفصیلات آپ دیگر جگہوں سے جو سرچ کر کے وہ سامنے پیش کریں گے، ٹھیک ہے؟ کتاب کے جزاک اندر مثلا اللہ۔ آدھا پیج ہے، آپ نے اس کو نیٹ پہ سرچ کرنا ہے، آپ نے اس کو دیگر بکس میں دیکھنا ہے، اس حوالے سے جو بھی تفصیلات آپ کو مل سکیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کچھ اس حوالے سے خود ریسرچ کریں اور آپ کو کچھ نئی چیزیں جو ہیں وہ مل سکیں۔ جی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا نہیں؟ چلیں جی ماشاءاللہ۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے 1 مارچ تک کا ٹائم ہے، یعنی کہ 20، یہ تقریباً 15 سے 16 دن ہے، کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ جو لوگ جلدی کر لیں وہ جلدی دے دیں، اور ہم ان کی پریزنٹیشن جو ہے وہ بھی جلدی کر لیں گے انشاءاللہ۔ جی استاد محترم تجوید کی بھی ڈیڈ لائن دے دیجیے گا، کیونکہ جی ہم لوگ ڈیڈ لائن سے ہی کرتے ہیں۔ تجوید کی بھی ڈیڈ لائن دے دیجیے گا، قرآن کی بھی 31 مارچ، وہ سوری آپ سب کی 28 فروری ہے۔ آپ کے سیمسٹر میں میرے 2 پیریڈ ہیں، ایک گرامر کا ہے اور ایک تجوید کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ دونوں کی 1 جی جی، مارچ ہی سمجھ لیں، دونوں کی 1 مارچ ہے۔ چلیں جی اب ہم سبق سننے کی طرف آتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے پاس جو ہے آخر میں بہت سارے سوالات بھی تھے، لیکن جو ابتدائی چیزیں ہیں وہ میں ایک دفعہ سن لوں۔ جی افشین صاحبہ آپ سے میں سن رہا تھا کہ منصرف اور غیر منصرف جو ہے
کس کو کہتے ہیں؟ ان کی ذرا آپ تعریف کر دیں، منصرف کی بھی اور ہاں جی، غیر منصرف کی. جی اعراب آنے کے اعتبار سے، مورب کے اعتبار سے اسم کی دو تنوین کے ساتھ دو قسمیں ہیں، ایک منصرف اور غیر منصرف. منصرف وہ ہوتا ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے دو اسباب یا اس کے قائم مقام ایک سبب جو ہے وہ نہ پایا جائے، اور جو غیر منصرف ہے اس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب یا اس میں سے قائم مقام ایک سبب پایا جائے. جی ٹھیک ہو گیا. تو اسباب منع صرف بھی سنا دیں ذرا. اسباب منع صرف جو ہے وہ ہے وصف، عدل، تانیث، اجمع، جمع، ترکیب، الف و نون زیادہ تان، وزن فعل اور علمیت جو تھا. معرفہ جی معرفہ کی چونکہ کئی 7 اقسام ہیں تو ان میں سے جو علم ہے صرف وہی غیر منصرف کا سبب ہے، باقی نہیں ہے. چلیں جی ماشاءاللہ. اس کے بعد آگے ہیں حماد رفیع. جی حماد رفیع صاحب آپ بتائیں عدل کس کو کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جب کسی قاعدے کے بغیر کوئی اسم دوسری اسم میں بدل جاتا ہے اس کو عدل کہتے ہیں. جیسے کہ ثلاثہ اس کو ثلاثہ سے یہ ثلاثہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا ثلاثتن سے ثلاثو، ثلاثتن سے ثلاثو، اور عامر سے عمر. تو ٹھیک ہے چلیں ماشاءاللہ. جی آگے ہے حمنا شہزادی. آپ سنائیں وصف کس کو کہتے ہیں؟ وصف وہ جو کسی چیز کی اچھائی یا برائی کو واضح کرے، جیسے احمرو. اس میں دو سبب ہیں، ایک تو یہ رنگ ہے اور دوسرا جو ہے وزن فعل ہے. صحیح ہے. جی اسباب منع صرف سنا دیں. اسباب منع صرف 9 ہیں، اجماع، جمع، ترکیب، عدل، وصف، معرفہ، اور الف نون زائدتان، وزن فعل، تانیث. معرفہ تانیث بھی ہے. معرفہ تو میں نے بتا دیا. اجماع. چلے اجماع. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے ہبہ طارق. آپ بتائیں اجماع کس کو کہتے ہیں؟ اجماع سر جس میں عربی غیر عربی نام ہو اسے اجماع کہتے ہیں. جیسے اسماعیل، ابراہیم. عربی نام ہو؟ نو سارے جو عربی زبان کے علاوہ کسی اور غیر عربی نام ہو، کسی اور زبان میں ہو. غیر عربی کا. ٹھیک ہے چلیں. اور جمع؟ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس میں منتہا ہو کا صیغہ، جیسے مساجد، مسابیح. چلیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی. آگے ہیں محمد سعد. جی محمد سعد آپ اسباب منع صرف ذرا سنا دیں. محمد سعد ویسے ہی غائب ہو گئے. چلیں جی نورین صاحبہ آپ بتا دیں. السلام علیکم. جی استاد. عدل، تانیث، اجماع، وزن فعل، ترکیب، جمع اور الف نون زائدتان اور معرفہ، علمیت. صحیح ہے. چلیں جی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سوالات تھے، سوالات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو باقی لوگ ہیں وہ میں ان سے پوچھتا ہوں. جی سکرین میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے. تو اس کے بعد آگے ہیں جی صباحت رفیق. جی استاد محترم. جی یہ ہمارے پاس کچھ الفاظ ہیں تو ان کے بارے میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ ان میں سے منصرف کون سا ہے اور غیر منصرف کون سا ہے. شعبان کے بارے میں بتائیں. یہ ساتھ بھائی اپنا مائک اور ہاں ٹھیک ہے چلیں بند ہو گیا. کیمرہ بھی اپنا بند کریں محمد سعد. جی
शाबान के बारे में दोबारा से बताइएगा, मैं सुन नहीं सका। ये गैर मुंसरिफ है। हाँ, कौन कौन सी असबाब हैं इसमें? अलिफ और नून ज़ायदा तान। और दूसरा? और क्योंकि दूसरा एक ये सबब कि से तो उजमा गैर है। मुंसरिफ नहीं ना बनता। जी, और दूसरा ये उजमा है। शाबान तो उजमा नहीं है। नहीं, ये शबान है क्या? शबान से क्या मुराद है? उस्ताद मोहतरम महीने का नाम है या नाम है? हाँ, महीने का नाम है, तो क्या होगा फिर ये? गैर मुंसरिफ अलिफ और नून के वजन पे है ना? नहीं, गैर मुंसरिफ तो होगा, तो जो नाम होता है, आप कहना ये आलम है या मारफा है, तो मारफा जो है वो गैर मुंसरिफ का एक सबब है, यानी एक जी, सबब इसके मारफा। अंदर मारफा पाया जा रहा है और दूसरा सबब अलिफ नून ज़ायद तान है। और तहियतुन, तहियतुन ये ये नहीं क्या है? पता। मुंसरिफ है गैर मुंसरिफ है? तहियतुन तनवीन है, ये भी गैर मुंसरिफ होगा। तो गैर मुंसरिफ में तो तनवीन नहीं आती है। नहीं नहीं नहीं, इसका नहीं पता चल रहा, ये मुंसरिफ होगा फिर। हाँ, ये मुंसरिफ है, क्योंकि गैर मुंसरिफ पे तनवीन नहीं आती है। चलें जी, आगे हैं। हाँ, मोहम्मद, कहाँ गए मोहम्मद साद? जी, मोहम्मद साद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद मोहतरम, पहले वो शायद नेट कनेक्शन की वजह से हाँ, क्लास कट गई। चले कोई बात नहीं है, ठीक है। आप दूसरा मनाजिर उस्ताद के बारे मोहतरम, में मैंने बताएं। जी जी, मैंने कहना बताइए। था, मैं लास्ट जो 3 क्लासेज है ना वो नहीं ले सका, अच्छा अच्छा, पूरी करूंगा कभी इंशाल्लाह, तो इसलिए चलें, मैं वो आप जो है आसानी ना से कर सकता। LM से उनको कर लीजिएगा, डाउनलोड कर जी जी, लीजिए। वो मैं जरूर करूंगा इंशाल्लाह, वो कर रहा हूँ साथ साथ। जी, ठीक हो गया। तो बाकी तो मैंने फिर सबसे सुन ही लिया है, फिर हम आगे ही पढ़ते हैं, क्योंकि अभी तो लोग ही बहुत कम मौजूद हैं सुनाने वाले। या बाकी जो पहले लोगों थे, वैसे एक दफा सारे जुमले जो है वो हम हल कर लेते हैं। चले, अफशीन साहिबा आप ही बता दें, मनाजिर क्या है? अफशीन ये साहब। है गैर गैर मुंसरिफ है, और ये वो है जमा अल मुंतहल जमऊ। हाँ, जमा मुंतहल जमू, मुंतहल जमू, ठीक है। और अकलामुन? जी, अकलामुन ये वो है मुंसरिफ है, इसने तनवीन कबूल किया। तनवीन को कबूल किया हुआ है, ठीक हो गया। चलें जी आगे। इंजीनियर सुमेरा, आप सुना सकेंगी कि नहीं? चलें जी। हम्माद रफी साहब आप भी बता दें, शक्वा और इस्माइलू ये क्या है? इस्माइलू तो उजमा है और मारफा है, ठीक है। और शक्वा? इसलिए ये गैर मुंसरिफ है। शक्वा गैर मुंसरिफ है, इसके अंदर अलामत तनीस अली मकसूरा पाया जा रहा है, और अली मकसूरा जो है अलिफ वो मकसूरा। अकेले ही 2 सबबों के कायम मकाम होता है। चले माशाल्लाह, आगे सलावातुन, सलावातुन बता दें। चले जी। सलावातुन तो सब मुंसरिफ मुंसरिफ हाँ, है, मुनसरिफ है, ठीक है, वैसे ही उसने एक्सेप्ट किया हुआ है तनवीन को। सही है जी। आगे हमना शहजादी, आप बताएं, अशजारुन। अशजारुन सर ये जमा मुकस्सर है और मुनसरिफ है ये। मुनसरिफ है। और मदारिसु? सर ये मनाजिर। ठीक है। मुंतहिल जुमू। आपका माइक बंद हो गया है सर जमा मुंतहिल जुमू है। और हुज़ैफतु? सर ये वो है मुअन्नस तानीस। तानीस और अलम। चलें, ठीक है, माशाल्लाह। जी, उसके बाद है नौरीन साहिबा, आप बताएं, जी उस्ताद। क़ुज़ाहु। अलमियत है इसमें, कौसो कज़ा की बात कर रहे हैं ना ये। और दूसरा, एक तो अलम है और दूसरा ये वजन फेल पे है। वजन फेल नहीं है, ये उमारू के वजन पर है, ये अदल है। जी, क्योंकि फ़ुआलु वजन नहीं होता है कोई भी,
یا تو فعلا ہوتا ہے یا فعلا ہوتا ہے. استاد ہم اس کو وصف نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ قوس قزح کا نام ہے، قوس قزح کی صفت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا نام ہے. استاد فاطمہ اس میں تانیث ہے اور اس میں علم ہے. ہاں چلے ماشاءاللہ. آگے صباحت رفیق آپ بتائیں. ابراہیم اور عطشان. ابراہیم جو ہے یہ بھی اس میں علم ہے اور اجمہ ہے. ٹھیک ہے. اور عطشان اچھا اس کا معنی ہے یہ پیاسا. ایک تو وصف ہے ہوں جی پیاسا، ایک تو اس کا معنی یہ وصف ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ الف اور نون زائدہ دان ہے. چلے ماشاءاللہ. جی آگے جی انجینئر سمیرہ صاحبہ. جی سمیرہ صاحبہ آپ آواز سن رہی ہیں آپ؟ سر انہوں نے میسج کیا تھا ایوری ون میں کہ وہ ڈیوٹی پہ ہیں تو وہ شاید سر سن نہیں ٹھیک ہے. پائے. اوکے اوکے ٹھیک ہے، بہتر ہے. چلیں جی حبا طارق آپ بتا دیں اصفر اور مفاسد. سر اصفر یہ وزن فعل پہ ہے اور ہاں. مفاسد جمع منتخب ہے مساجدو کے وزن پہ. اصفر اصفر یہ وزن ہاں وزن سر یہ فعل. اور وزن دوسرا فعل دوسرا مفاسد جمع منتہا کے وزن پہ جمع منتہا ہے مساجدو کے وزن. ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اصفر کا دوسرا سبب بھی بتایا نا آپ نے. تو ایک بتایا سر کہ اس وزن ہاں زرد رنگ اس کا اس میں دونوں سر اس میں دونوں فعل ماضی ہیں. فعل ماضی ہیں. جی سر فعل یہ ماضی دونوں کیسے فعل ہوگا؟ ماضی سر یہ دونوں فعل ماضی کے وزن پہ. اصفر فعل ماضی کے وزن پر ہے. جی سر کون سا صیغہ ہے فعل ماضی کا؟ گردان پڑھیں فعل ماضی کی. سر یہ امر امر بھی نہیں ہے. سر آپ امر اور بتا ماضی کے علاوہ بھی کوئی فعل ہے؟ جی سر یاد نہیں آ گئے سر کائنڈلی آپ بتا دیں. ہاں میں تو پھر بتا ہی دوں گا. یہ فعل مضارع ہے اور واحد متکلم کا صیغہ ہے. تو اس میں ایک تو وزن فعل ہے اور دوسرا اس کے اندر صفت پائی جاتی ہے. دو سبب یہ ہیں. چلے افشین صاحبہ آپ آخر میں دو لفظ رہ گئے ہیں، آپ بتا دیں دار قطن اور عمران. دارالقطن جو ہے وہ ہے مرکب اور دوسرا اس کا ہے کہ اس میں علم ہے، اور عمران جو ہے وہ ایک تو الف نون زیادہ تان ہے اور دوسرا اس میں علم ہے. ٹھیک ہے چلے ماشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. جی ہم فعل کی تمام اقسام جو ہیں فعل ماضی، فعل مضارع اور امر، یہ سارے ہم پڑھ چکے تھے. اور پچھلے سے پچھلے ہفتے کے اندر ہم نے اسم فاعل کی گردان جو ہے وہ پڑھی تھی. تو اسم فاعل جو ہے وہ ہوتا ہے، وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس نے کام کیا ہو، جبکہ اسم مفعول وہ اس میں مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس پر کام واقع ہو. تو اسم فاعل کی جو گردان تھی وہ تھی ناصرن، یعنی فاعل کے وزن پر. ناصرن مدد کرنے والا. تو اسم مفعول جو ہے وہ مفعول کے وزن پر ہی ہوگی. منصور مدد کیا گیا، منصور مدد کیا گیا ایک شخص. تو جس طرح اسم فاعل جو ہے وہ اس میں مشتق ہے، اسی طرح اسم مفعول جو ہے وہ بھی اس میں مشتق ہے. اور اس کا بھی باقاعدہ اس کے بھی 6 صیغے ہیں جس طرح اسم فاعل کے صیغے ہیں جو ہم انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں. تو اسم مفعول وہ اسم مشتق، مشتق کا ہم نے پڑھا تھا کہ جو مصدر سے نکلا ہو. مشتق وہ اسم ہوتا ہے جو مصدر سے نکلا ہو. اب یہ سارے جتنے نکل رہے ہیں یہ نصر سے نکل رہے ہیں. نصر ینصر سے نصرن اس کا جو مصدر ہے. تو نصر سے ناصر پہلے اسم فاعل نکلا اور اسی طرح اس سے منصور اسم مفعول بھی نکل آیا.
تو اسم مفعول وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس پر کام واقع ہو، یعنی جس پر کام ہو رہا ہے اس کو اسم مفعول کہتے ہیں. یعنی جس پر کام ہو رہا ہے وہ تو مفعول ہے، اور جو اسم اس پر دلالت کرتا ہے وہ اسم مفعول ہے. جیسے منصور، منصور کا معنی ہے مدد کیا گیا ایک شخص، تو منصور سے مراد وہ شخص جس کی مدد کی جائے، یعنی مدد کیا ہوا ایک شخص. تو اگر آپ اس کو ضرب یضرب سے لے آئیں تو وہ بن جائے گا مضروب، مارا گیا ایک شخص. یا اکل یاکل کھانے سے لے آئیں تو کہہ دیں گے مأکول، کھایا گیا ایک شخص. اور قاتل یقتل سے جس طرح قتل میں ہمارے ہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مقتول، تو جو قتل کرنے والا ہوتا ہے اس کو ہم قاتل کہتے ہیں، قاتل قتل کرنے والا، اور جس کو قتل کیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں مقتول. یہ ہمارا اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. تو جتنے بھی الفاظ ہوں، پھر ہمارے ہاں اردو کے اندر ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے فتح یفتح سے، مفتوح، الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہے، کھولا گیا ایک. تو وہ شخص ضروری نہیں ہوتا، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے لیکن واحد چیز ہو سکتی ہے. الباب مفتوح، کھولا گیا ایک دروازہ. یا اردو میں ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، بلکہ یہ مفتوح سے ہی اگر فاعل کے وزن پر لائیں تو وہ ہوگا فاتح، کھولنے والا یا فتح کرنے والا، اور مفتوح کھولا گیا یا فتح ہونے والا. اس طرح لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے مکتوب، جی فلاں کتاب کے اندر یہ چیز مکتوب ہے، لکھی گئی. اور جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ کاتب، لکھنے والا کاتب، اور لکھی ہوئی چیز مکتوب. تو بہرحال اسم فاعل جو ہے یعنی کام کرنے والا، وہ فاعل، فاعلان، فاعلون، فاعلۃ، فاعلتان، فاعلات جو ہم نے گردان پوری پڑھی وہ اس کے وزن پر آئے گا صیغہ، اور جو اسم مفعول کا صیغہ ہوگا وہ مفعول کے وزن پر آئے گا. اور یہ مفعول پہلا صیغہ ہے، اس میں بھی ویسے ہی گردان ہے جس طرح کے اسم فاعل کے اندر ہے، مفعول، مفعولان، مفعولون، مفعولۃ، مفعولتان، مفعولات. جیسے وہاں پڑھا تھا ہم نے فاعل، فاعلان، فاعلون، فاعلۃ، فاعلتان، فاعلات. اب آگے یہ ہے کہ اس کو بنانا کیسے ہے. تو اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ 3 حرفی افعال، یعنی وہ فعل جو 3 حرفی ہوتے ہیں جن کو ثلاثی مجرد کہا جاتا ہے، یعنی 3 حرفی فعل ہو اور اس میں کوئی حرف زائد نہ ہو، تینوں حرف اصلی ہوں. ضربا، کتبا، جلسا، سمعا، اخذا، خرجا، ذهبا، یہ جتنے افعال ہیں یہ سارے کے سارے 3 حرفی ہیں. تو یہ 3 حرفی جو افعال ہیں ان کا جو اسم مفعول ہے وہ مفعول کے وزن پر آتا ہے، یعنی 3 حرفی افعال کے مصدر سے مفعول کے وزن پر آتا ہے. اور پھر اس کو تثنیہ بنانے کے لیے اس کے آخر میں الف نون لگائیں گے، یا جمع بنانے کے لیے اس کے آخر میں واو نون لگائیں گے، اور پھر اس کو جب مؤنث بنانا ہوگا تو اس کے آخر میں تائے تانیث لگا دیں گے، جس طرح کے نیچے گردان میں ہم ابھی پڑھتے ہیں. تو یہ مفعول کے وزن پر آئے گا. جیسے کتب سے مکتوب، کتب مصدر ہے کاتب یکتب سے، اور کتب سے مکتوب. اس طرح فتح سے مفتوح، سمع سے مسموع. تو کتب کا معنی ہے لکھنا، تو مکتوب کا معنی ہوگا لکھا گیا. فتح کا معنی ہے کھولنا، اور مفتوح کھولا گیا. اس طرح سمع کا معنی ہے سننا، تو مسموع کا معنی ہوگا سنا گیا. تو اسی طرح قتل، جو لفظ قتل ہے اس سے آ جائے گا مقتول. تو جتنے بھی لفظ ہیں ہر لفظ کا جو ہے وہ مفعول کے وزن پر ہی اسم مفعول آئے گا. لیکن یہ کن افعال کا آئے گا؟ جو ثلاثی مجرد ہیں، یعنی 3 حرفی ہیں. اور اگر کوئی فعل 3 حرف سے زائد ہے یعنی ثلاثی مزید ہے
یا ربائی مجرد ہے، ربائی مزید ہے، تو اس کا پھر قاعدہ ہے. ہم نے اسم فاعل میں قاعدہ پڑھا تھا، اور اس میں کیا تھا کہ اگر اس میں تھا کہ شروع میں میم مضموم لگائیں گے اور آخری حرف سے پہلے حرف کو کسرہ دے دیں گے، یعنی شروع سے علامت مضارع کو گرا کر میم مضموم لگا دیں گے اور آخری حرف سے پہلے کو کسرہ دے دیں گے. جیسے یجتانب سے مجتانبن. اس میں اور اس میں صرف اتنا فرق ہے کہ جس طرح فعل معروف میں عموماً کسرہ یا جو بھی اعراب ہوتا ہے عین کلمے کا ہوتا ہے، لیکن جب فعل کو مجہول بناتے ہیں مضارع میں تو اس کو فتح دے دیتے ہیں. تو اسی طرح اسم مفعول کا صیغہ بناتے ہوئے بھی آخری حرف سے پہلے حرف کو فتح دے دیں گے. باقی سارا طریقہ وہی ہے. جی اگر فعل 3 حرفی سے زائد ہو، یعنی ثلاثی مزید فی ہو یا رباعی مجرد ہو یا رباعی مزید فی ہو یا خماسی جو بھی ہے، جب 3 سے زائد ہو تو اسم مفعول اس کے فعل مضارع مجہول سے اس طرح بنتا ہے. اب انہوں نے یہ آسانی کر دی ہے کہ اس کو بنایا ہی فعل مضارع مجہول سے. تو فعل مضارع مجہول میں چونکہ پہلے سے ہی زبر ہوتی ہے، لہذا یہاں پر زبر الگ سے دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آٹومیٹکلی وہاں پر زبر آ جائے گی. وہ اس طرح بنتا ہے کہ علامت مضارع کو حذف کر کے میم میں مضموم لگا دیں اور آخر میں تنوین بڑھا دیں. جیسے یجتانب سے مجتانبن، اسم فاعل بنا تھا مجتانبن، تو اسم مفعول بنے گا مجتانبن، یعنی اجتناب کیا گیا ایک شخص، اور اسم فاعل کا ترجمہ تھا مجتانبن، اجتناب کرنے والا ایک شخص. اس طرح اگر آپ اکتسب یکتسب سے بنائیں تو وہ بن جائے گا مکتسبن، اسم فاعل بنے گا مکتسبن. اور اگر آپ انصرف ینصرف سے بنائیں تو اسم فاعل بنے گا منصرفن اور اسم مفعول بنے گا منصرفن، یعنی اس میں زبر آئے گی اور اس میں پہلے آخری سے پہلے پہ زیر آ جائے گی. اسی طرح آپ استخرج یستخرج سے اگر بنائیں تو اسم فاعل بنے گا مستخرجن اور اسم مفعول بنے گا مستخرجن، یعنی را کے اوپر زبر آ جائے گی. تو کوئی بھی صیغہ ہو جو 3 حرفی سے زائد ہے، جب اس سے اسم مفعول بنانا ہو تو علامت مضارع جو ہے اس کو گرا دیں گے، اس کی جگہ پہ میم مضموم لگائیں گے، آخر میں تنوین لگ جائے گی اور یہ فعل مضارع مجہول سے بنایا جائے گا، جیسے یجتانب سے مجتانبن. اس کے بعد پھر اس کی آگے پوری گردان ہے. یہ نصر سے انہوں نے فی الحال بنایا ہے، لیکن اس کا جو وزن ہے وہ ہے مفعول، مفعولان، مفعولون، مفعولۃ، مفعولتان، مفعولات. تو پہلا صیغہ جو ہے وہ مفعول کے وزن پر ہے. منصور، مدد کیا ہوا ایک شخص. تو جب اس سے تثنیہ ہم بنائیں گے تو اس کے آخر میں الف نون لگا دیں گے. مفعولانی، منصورانی، مدد کیے ہوئے 2 مرد. اور جب ہم اس سے جمع بنائیں گے تو اس کے آخر میں واو ما قبل مضموم اور آخر میں نون مفتوح. مفعولون، منصورون، مدد کیے ہوئے کئی مرد. اور جب ہم نے اس کا مؤنث کا صیغہ بنانا ہے تو وہ بن جائے گا مفعولۃ، منصورۃ، یعنی مدد کی ہوئی ایک عورت، اور مفعولتان، مدد کی ہوئی، منصورتان، مدد کی ہوئی 2 عورتیں. پھر آگے مفعولات، منصورات، مدد کی ہوئی کئی عورتیں. تو یہ آپ کسی اور صیغے سے بھی بنا سکتے ہیں، صرف وزن آپ کو یاد ہونا چاہیے. مثلا فاتح یفتح سے اگر بنائیں تو وہ بنے گا مفتوح، مفتوحانی، مفتوحون، مفتوحۃ، مفتوحتان، مفتوحات. اور اس طرح اگر قاتل یقتل سے بنانا ہو تو مقتول، مقتولانی، مقتولون، یعنی مقتول ایک شخص قتل کیا ہوا، مقتولانی 2 شخص قتل کیے ہوئے، اور مقتولون زیادہ شخص قتل کیے ہوئے. اور مقتولۃ ایک عورت قتل کی ہوئی، مقتولتانی 2 عورتیں قتل کی ہوئی، اور مقتولات زیادہ عورتیں جو ہیں وہ قتل کی ہوئی. یا اسی طرح مسموع سے بنا دیں، مسموع، مسموعان، مسموعون، مسموعات، مسموعتان، مسموعات. یا مکتوب، مکتوبان، مکتوبون، مکتوبۃ، مکتوبتان، مکتوبات. تو وزن آپ کے پاس آ جانا چاہیے. اب جو
सुलासी मुजर्रद से जायद है उसका वजन कैसे होगा, तो उसका भी इसी तरह ही तस्निया बनाते हुए उसके आखिर में अलिफ ना लाम जो है वो अलिफ नून लगाएंगे, और जमा बनाते हुए वाव नून लग जाएगा, और तानीस बनाते हुए उसके आखिर में ता लगा देंगे, और फिर आगे तानीस की तस्निया बनाते हुए ता के साथ अलिफ नून आ जाएगा, और फिर जमा मुन्नस सालिम का जो इराब है वो मफूलात उस वजन पर आ जाएगा। लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क ये होगा कि वो मफूल उनके वजन पर नहीं है, वो है मुजतनाबुन, जो ऊपर आपने सीगा बनाया मुजतनाबुन। अब इसकी मसलन हम अगर तस्निया जमा बनाए तो मुजतनाबुन, मुजतनाबानी, मुजतनाबूना, मुजतनाबतुन, मुजतनाबतानी, मुजतनाबातुन। और अगर इक्तसब यक्तसिबु से बनाए मुक्तसबुन, मुक्तसबानी, मुक्तसबूना, मुक्तसबतुन, मुक्तसबतानी, मुक्तसबातुन। इनसरफ यनसरिफु से बनाए तो मुनसरफुन, मुनसरफानी, मुनसरफूना, मुनसरफतुन, मुनसरफतानी, मुनसरफातुन। तो ये सारे के सारे इसके औजान जो है वो आएंगे। उसके बाद फिर आगे हमारे पास कुछ सवालात हैं, मशकें हैं। उनमें से पहला सवाल ये है कि इसम मफऊल की तारीफ करें और उसकी मिसाल दें। इसम मफऊल की तारीफ करें और उसकी मिसाल दें। जी, कौन इसम मफऊल की तारीफ करेगा? अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। मैं करूं? जी जी, आप कर दें। वो इसम मुश्तक जो कि उस जात पर मुश्तक नहीं होता, दलालत ये करे, मुश्तक होता है, मुश्तक। मुश्तक, हाँ। वो इसम मुश्तक जो उस जात पर दलालत करे जिस पर काम वाक़या हुआ हो, यानी कि जैसे मंसूरुन मदद किया गया हाँ। वगैरह। अब ये जो मुश्तक है, मुश्तकुन, ये क्या है? ये भी सीगा इसम मफूल का ही है, ये लफ्ज मुश्तकुन। मुश्तकुन, हाँ हाँ जी बिल्कुल हाँ, मुश्तकुन। ये वो इश्तक का यश्तकु से मुश्तकुन, यानी फाड़ा गया। जिस सीगो को फाड़ा गया जी उसको मुश्तक कहते हैं, और उसको फाड़ने के बाद उससे एक नया सीगा जो है वो निकाला गया। ठीक हो गया। चलें जी, उसके बाद फिर आगे जो है दूसरा क्वेश्चन ये है कि सुलासी मुजर्रद से इसम मफूल किस वजन पर आता है, मिसाल के साथ जिक्र करें। जी, ये कोई और बताएं अफशीन के अलावा। सर मैं बताऊं? चलें, हिबा हिबा तारिक आप बता दें। सर ये मफउलून के वजन पे आता है, जैसे कताबुन से मकतूबुन, फाताहुन से मफ्ताहुन, और समउन से मस्माउन। मसमाउन नहीं है, आपने सारे वजन ही खराब कर दिए हैं। सही सी वजन बोल रहे हैं दोबारा से। जी सर, मफऊलुन से हाँ, के वजन पे मफऊल आता उनके है, वजन पर जैसे आएगा तो नस्रुन से क्या आएगा? सर नस्रुन से आएगा मंसूरुन, मंसूरुन। और कतबुन से? कतबुन से आएगा मकतूबुन, मकतूबुन। और फतहा फतहुन से? मफतूहुन। अब ठीक है, चले माशाल्लाह। जी, हमाद रफी साहब, आप अगला सवाल जो है उसका जवाब दें। गैर सुलासी मुजर्रद जो है, सुलासी मजीद फी हो या रुबाई मुजर्रद हो या रुबाई मजीद फी हो, से इसम मफूल कैसे बनाया जाता है? जी, आप इसका बताएं। सर ये मुजारे मजहूल के ठीक शुरू है, में मुजारे मजहूल से मीम बनाया जाएगा। और कैसे बनाया जाएगा? मीम मजमूम लगाया जाएगा, हाँ, अलामत मुजारे गिरा कर मुजारे उसकी जगह हटा पे कर। मीम मजमूम लगाएंगे और आखिर में तनवीन ज्यादा कर देंगे। तो आप जैसे मसलन, यस्तानी, हाँ, एक लफ्ज है, यस्तानाबू से। हाँ, जी सर। एक लफ्ज है इश्तिगालुन या इश्तगल यश्तगिलु, इससे इसम मफूल कैसे बनेगा? मुश्तागलन, मुश्तगलुन। ठीक है। इस तरह कर्रबा युकर्रिबु से? मुकर्रबुन, ये युकर्रबु आता है, युकर्रबु मजहूल आता है। तो युकर्रबु से बनाए कैसे बनेगा? मुकर्रबु, मुकर्रबुन। वो कहते हैं ना, ये जी अल्लाह का बहुत मुकर्रब बंदा है। तो वो मुकर्रब होता है जो अल्लाह के करीब हो, उसको मुकर्रिब नहीं कहते हैं। मुकर्रिब होता है जो करीब करने वाला हो, मुकर्रब। जी, उसके बाद आगे, जी आगे हमना आप बताएं। आगे जी, पढ़े हुए कहते हैं कि मदद से नमूने के मुताबिक इस मफूल बनाएं और उनके माना भी लिखें।
یہ اب انہوں نے ہمارے پاس کچھ مصدر دیے ہیں اور ان مصادر میں انہوں نے کہا ہے کہ اب آپ نے ان کا خود ہی ایک تو اسم مفعول بنانا ہے اور پھر اس کا معنی بھی بتانا ہے. جی ہمنا آپ بتائیے. پہلا نمونہ تو انہوں نے خود ہی بتا دیا نا کہ فتح کا معنی ہے کھولنا اور مفتون کا معنی ہو گیا کھولا ہوا. تو آپ بتائیں ترکن سے کیسے بنے گا؟ متروکن. ہاں متروکن. ترکن کا معنی ہے چھوڑنا. تو متروکن کا معنی کیا ہوگا؟ چھوڑا ہوا. ہاں چھوڑا ہوا. یہ تو ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں جی یہ چیز متروک ہو چکی ہے، یعنی آج کل فلاں چیز جو ہے وہ متروک ہو چکی ہے. چلے ماشاءاللہ. اس کے بعد آگے ہیں نشرن. نشرن کا معنی ہے پھیلانا. تو ہبہ طارق آپ بتائیے کیسے بنے گا اس سے؟ منشوب. جی منشوب. منشور. ٹھیک ہو گیا. تو کیا ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ پھیلا ہوا. پھیلا ہوا تو وہ تو خود ہی پھیل گیا. پھر ناشر ناشر نہیں آپ نے کرنا، اس کا معنی کیا جائے گا پھیلایا گیا. پھیلایا گیا. پھیلایا گیا. جی چلے آگے. نعمان خالد صاحب آپ بتائیں منعن. جی نعمان خالد صاحب آپ بتائیں گے یا آپ نے کلاس نہیں پڑھی پوری؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میں پوری کلاس نہیں لے سکا. چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. صباحت رفیق آپ بتائیں منعن سے. ممنوع. ممنوع. اور یہ ممنوع ہمارا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ممنوع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روکا گیا. روکا گیا. اور منع کا معنی ہوتا ہے روکنا. چلے جی ماشاءاللہ. تو یہ جو ہے سیغے تھے ثلاثی. جی ہم ان سیغوں کو دیکھ رہے تھے تو پیچھے ہم نے سیغے وہ پڑھے جو ثلاثی مجرد کے تھے اور ان کا اسم مفعول جو ہے وہ سادہ سادہ مفعول، مفعولان، مفعولون، مفعولۃ، مفعولتان اسی کے وزن پر آ جاتا ہے. اب آگے وہ والے سیغے ہیں جو ثلاثی مجرد سے زائد ہیں، یعنی کہ ان کا فعل جو ہے وہ 3 حرف سے زائد ہے. ان میں سے انہوں نے ایک کا نمونہ دے دیا ہے کہ یجتنبو وہ اجتناب کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. یہ فعل تھا مضارع کا اور اس کا آگے جب ترجمہ کیا گیا مجتنبن اجتناب کیا ہوا. جی اب ہمارے پاس 3 صیغے مزید ہیں جن سے آپ نے اسم مفعول بنانا ہے. جی ہبہ طارق آپ بتا رہی تھی شاید. کون بتا رہا تھا؟ سر میں نہیں تھی، بتا دیں. ہاں چلیں آپ نہیں سب کے نہیں بتائیں گی، آپ کوئی ایک بتا دیں. یعتمد. اب یعتمد سے آپ بتائیں. مقتمد. معتمد. کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ وہ مقتمد اعتماد کیا ہوا. ہاں اعتماد کیا ہوا. تو یہ اعتماد سے ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ جو معتمد آدمی ہے یعنی اس پر اعتبار کیا جاتا ہے. اعتبار یا تعبیر سے آپ معتبر بھی کہہ سکتی ہیں. جی اس کے بعد آگے ہے ہمنا آپ بتائیں ینظر سے. منظرن. منظرن. تو کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ ینظر کا معنی ہے ڈرایا جاتا ہے. ڈرایا ہوا. ہاں ڈرایا ہوا. ایک ہوتا ہے منذر. قل انما انا منذر. تو منذر کا معنی کیا ہوگا؟ ڈرانے والا. ہاں اور منذر ڈرایا ہوا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے یستخرج وہ نکالا جاتا ہے یا نکالا جائے گا. تو اس کا جی محمد سعد آپ بتائیں اس کا کیا اسم مفعول ہوگا؟ ہاں جی محمد سعد موجود ہیں یا کسی اور سے پوچھیں؟ وقاص خان آپ بتا دیں. جی یستخرج وہ نکالا جاتا ہے. مستخرجن ہاں نکالا گیا. ہوگا نکالا گیا. نکالا گیا. اور اس کا اسم فاعل کیسے بنے گا؟ مستخرجن. جی 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 مستخرجن. ٹھیک ہے. اسم فاعل میں آخر سے پہلے زیر ہوگی اور اسم مفعول میں آخر سے پہلے زبر ہوگی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ چلیے جی آگے ہے. یہ چند ایک ہمارے پاس الفاظ ہیں جن کی پوری اسم مفعول کی گردانیں کرنی ہے. جی افشین صاحب آپ مطلوب ان کی گردان سنا دیں. جی مطلوب، مطلوبانی، مطلوبون، ہاں مطلوبات، مطلوباتانی، باپ کو لمبا نہیں کریں گے. مطلوباتانی. مبلوطات. لفظوں کو آگے پیچھے نہیں کرنا ہے. مطلوباتانی، مطلوباتانی. مطلوباتن، مطلوباتانی، مطلوبات.
ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آگے سیکھا ہے مخلوط. حماد رفیع صاحب آپ بتائیں. مخلوط، مخلوطان، مخلوطون، مخلوطۃ، مخلوطات، مخلوطتان، مخلوطات. چلے جی آگے ہیں حمنا. آپ بتائیں معروف. جی سر. معروفون، معروفانی، معروفون، معروفۃ، معروفتانی، معروفات. چلیں جی ماشاء اللہ. جی آگے ہیں حبا طارق. آپ بتائیں معتمد. مقتمد، مقتمدانی، مقتمدون، مقتمدۃ، معتمدتانی، معتمدات. چلیں جی ماشاء اللہ. آگے ہیں محمد صباحت رفیق. آپ مستخرج ان سے سنا دیں. مستخرجہ، مستخرجانی، مستخرجن، مستخرجون، مستخرجہ نہیں کہیں گے، مستخرجن تنوین. مستخرجن. چلے آگے پڑھیں. مستخرجن، مستخرجانی، مستخرجون، مستخرجانی، مستخرجون. مستخرجات. اور اس کے بعد آگے مرسلون ہے. تو مرسلون جو ہے جی وقاص خان صاحب آپ بتا دیں. جی مرسلون، مرسلان، مرسلون، مرسلتن، مرسلتان، مرسلاتن. چلیں جی ماشاء اللہ. تو آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے. ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو باقی انشاءاللہ پھر کل ملیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.